ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ۔ ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ شہادت اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی، حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے، اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے۔ اللہ اکبر، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے۔ روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر، دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالامارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر پھینک دیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، قاضی صاحب نے فرمایا، شہزادوں دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے، تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا۔ ایک کام کرو، کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے، صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا، سامان تیار ہوا۔ سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا،
اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا. ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے. اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے. ہائے ہائے حالات کس طرح کے ہوں گے. اللہ اللہ. ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی. ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے, جا کر کے جلدی سے مل لو. ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے, اللہ اکبر, غبار کیا چھٹا, نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے. ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے. کانٹا چپتا, اللہ اکبر, پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے. ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا, بیٹھ جاتے, بے چین ہو جاتے. پتا کھڑکنے کی آواز آتی, ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے. ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا, آواجاوی شروع ہوئی. دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. دونوں شہزادے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے. اللہ اللہ. اندازہ فرمائے ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو. ننھے سے شہزادوں نے بتایا, ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں, ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر. ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے, اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم مسافر ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم بن باپ کے ہیں, ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے. اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو. اللہ اکبر. ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو. تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالعمارت کی طرف لے گئے. ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا. اس نے یزید کو خط لکھا مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں, میں نے قید میں ڈال دیا ہے, حکم ہو اور تو میں ان کو بھیج دوں, حکم ہو تو قتل کر دوں, جو کہو وہ کروں. ادھر جیل میں ڈالے گئے. مشکور نام کا جیلر تھا, وہ بڑا چاہنے والا تھا اہل البیت کا. دن گزرا, رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا, خدمت کی, اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے, میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا, وہ وہاں کا حاکم ہے, وہ تمہیں بسلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا. رات بھر چلتے رہے, آخر کار کر تھک کر کے بیٹھ گئے. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں. ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا. اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا. یہ شہزادے دن رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے, لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے. آخر کار وہی کوفہ تھا, کوفہ کا جنگل تھا. اللہ اکبر. کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے, مگر ہائے نبی کی اولاد, ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے, کیا ظلم کیا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے, آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی, سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی, لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا, اس کے اندر جو ہے ایک کھو تھی, اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ کر کے بیٹھ گئے, پکڑ نہ لیے جائیں. ایسے میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی, اور اس نے جیسے ہی شہزادوں کا عکس جمیل پانی میں دیکھا, پانی نہ بھرا, مڑ کر کے چہرہ دیکھا. کہا شہزادوں اس کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ سے باہر آؤ, کون ہو تم؟ تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ کسی معمولی خاندان کے نہیں ہو, بولو کون ہو؟ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا, اس لیے کچھ نہ بول سکے. آخرکار اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم ہیں. اس نے کہا ارے میری مالکہ تو
बड़ी खुश होगी आप लोगों को पा करके। अल्लाह अकबर, वो अहले बैत की मुहिब है, अहले बैत की चाहने वाली है। और उसके बाद जब लेकर के पहुंची वहां तो अल्लाह अकबर, वो इतनी चाहने वाली थी अहलुल बैत की, अपना दुपट्टा उसके सर पे डालकर कहती है, तूने अब मेरे घर नबी के शहजादों को लाया, जा आज के बाद मैंने तुझे आजाद कर दिया, तू आजाद है। शहजादों की इज्जत की। कहा आपकी दादी सैयदा फातिमा की खुशी के लिए मैं आपकी खिदमत करती हूँ, मैं आपकी कनीज हूँ। नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, कंघी की, अल्लाह अकबर, जुल्फों को संवारा और कमरे में रखकर कहा ये आप ही का घर है मालिको। और अल्लाह अकबर, उधर खिदमत कर रही है, शाम होती है, उसका शौहर जिसका नाम हारिस था, रात देर गए घर आया तो अल्लाह अकबर, पूछा इतनी देर कैसे हुई? करे मुस्लिम के बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी ढूंढते के चक्कर में मर गया, थक गया। उसने कहा अरे जालिम घोड़, तू इनाम के चक्कर में आले रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अल्लाह रसूल से दुश्मनी मोल ले रहा है, अली और फातिमा से दुश्मनी मोल ले रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत समझाया, सोच तो सही, सैयदा फातिमा तुझसे नाराज होगी। अरे छोड़ ये सब दुनिया की बातें, जो है वो दुनिया में तरक्की मिलेगी, दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बकवास करते हुए अगर खाना हो तो खिला दो, खाना खाया सो गया। अल्लाह अकबर, ऐसे में जब रात गहरी हो गई तो ये बिस्तर पर लेटी है, करवटें बदल रही हैं, या अल्लाह मेरी लाज रखना, मैंने तो सैयदा के लालों को कहा था कि तुम्हारा ही घर है, अगर इसको पता चल गया तो पता नहीं ये क्या जुल्म ढाएगा। ऐसे में अचानक रात के आखिरी पहर में दोनों बच्चों के रोने की आवाज होती है। आवाज जैसी रोने की हुई, अल्लाह अकबर, हारिस बेदार हुआ, कहा हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये किसके बच्चों की आवाज है? उसने कहा तेरे कान बज रहे हैं, सो जा। और उसके बाद सुलाने की कोशिश का, नहीं ये आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही थी? असल ये था कि दोनों शहजादे सोए हुए थे, आराम से सो रहे थे, थके मांदे थे, लेकिन छोटे साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सैयदा फातिमा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हसन मुज्तबा मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, और रसूल पाक फरमा रहे हैं हौज़े कौसर पर, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को किसके भरोसे छोड़ आए? तो इमाम मुस्लिम कहते हैं नाना जान बस अनकरीब थोड़ी देर में आज वो भी चले आएंगे, इधर सूरज निकलेगा उधर वो भी हाजिर हो जाएंगे। शहजादे रोने लगे, अपने भाई को उठाने लगे। भाई ने कहा अल्लाह की कसम मेरे भैया, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अब दोनों लिपट करके रोते हैं, हाय हम भी अब दुनिया से चले जाएंगे, माँ से आखिरी बार मिले थे, अब दोबारा माँ से मुलाकात ना होगी, मदीने ना जा सकेंगे, ये कह करके रो रहे हैं। रोने की आवाज बुलंद हो गई और उसके बाद वो चला गया। और उसने बीवी से पूछा कहाँ है? आखिरकार आवाज को सुन करके आवाज पर आगे बढ़ करके कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला और खोलने के बाद बच्चों को तमाचे मार करके कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहा हूं, थक रहा हूं, और तुम जो है मेरे घर में ऐश कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कहा हम यतीम हैं, हम पे रहम करो। बीवी ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, फिर भी मारता रहा। और मौर्रिख लिखता है कि दोनों की जुल्फों को एक दूसरे से बांध दिया और बांध करके छोड़ दिया और कहा जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह को मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह हुई तो वो खून आशाम सुबह थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसी खून आशाम के इमाम मुस्लिम के शहजादों को सुबह के वक्त उसने अपनी सवारी पर डाला, ऐसी बंधे हुए, और डालने के बाद फुरात के किनारे की तरफ जाने लगा। बीवी ने बहुत मिन्नतें की, जो वो गुलाम ने मिन्नतें की, कनीज ने मिन्नतें की, किसी की सुनने के लिए तैयार न हुआ। मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले गया और ले जाने के बाद जब तलवार उठाई, बड़े साहिब की तरफ तलवार उठती है। ये घर में माहौल था, तरबियत थी। अगर आज बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह दो तो हर बच्चा कहता है पहले मुझे दो, लेकिन ये आले रसूल के घराने का माहौल है, ये उनके घर का माहौल है। तलवार उठती है तो बड़ा भाई कहता है पहले मुझे, छोटा भाई कहता है पहले मुझे, ताकि मैं अपने बड़े भाई का गम न देख सकूं। छोटा भाई कहता है बड़े भाई का गम न देख सकूं, छोटा भाई कहता है मैं बड़े भाई का गम न देख सकूं। ये हाल है, बड़ा छोटे का गम नहीं देखना चाहता, छोटा बड़े का गम नहीं देखना चाहता। अल्लाह अकबर, उसकी बीवी पहुंचती है रोते धोते, आड़े आती है, उसको मार करके कत्ल कर देता है। ये दुनिया की लालच थी, मार डाला बीवी को। अल्लाह अकबर, गुलाम को भी कत्ल कर दिया, बेटा आया उसको भी जख्मी कर दिया। और उसके बाद दोनों शहजादों को कहा तुम पहले मैं कहते हो, दोनों को एक साथ कत्ल करूंगा। उसके बाद अल्लाह अकबर, फुरात के किनारे पर दोनों शहजादे
शहजादों को एक ही बार में उन नन्ही सी गर्दनों को शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर शहजादों को शहीद किया जाता है और उधर जो है उनके जिस्मों को छोड़ करके वो चला जाता है वो इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद से कहता है देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, तोहफा। तो कहता है क्या तोहफा लाया है? तो कहा मुझे इनाम दे, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। कहा इनाम क्या दूँ, वो तो बता पहले तू लाया क्या है। तो उसने जैसे ही टोकरा का ढक्कन हटाया तो देखा कि उसमें 2 कटे हुए सर थे, ताज़ा खून निकल रहा था। उसने कहा ये खूबसूरत नन्हे बच्चे किसके हैं? कहा मुस्लिम के। कहा ये भाग गए थे जेल से तो मैंने इनको कत्ल कर दिया। कहा मैंने कत्ल करने के लिए तो नहीं कहा था, क्योंकि मैंने यजीद को लिखा है कि इन बच्चों का मैं क्या करूं, अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल कैसे किया? तो उसने कहा इसलिए कत्ल कर दिया कि लोग मुझसे छीन न ले। अगर छीनने का खौफ था तो फौज मंगवा लेता, मैं फौज के जरिए से खुद ही मंगा लेता। अब तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। उसने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई, उसमें एक बंदा नजर आया जो अहलुल बैत का बड़ा मुहिब था। उसको कहा कि ये जालिम ने मुझे खुद मुश्किल में डाल दिया, इसको भी लेकर के जाओ और फुरात के किनारे पे कत्ल कर दे। ये देखो जुल्म का अंजाम। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। फिर आखिर ये कि उसको भी उसी तरह ले जाया गया, कत्ल कर दिया गया और इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे पर दफन कर दिया गया। उन दोनों शहजादों का नाम है मोहम्मद और इब्राहिम। अल्लाह ताला आपको वो मंजर दिखाए कि आप वहां जाएं। बड़ा रिक्कत अंगेज मकाम है, नन्ही नन्ही कब्रें हैं, अनवार और रहमत की बरसात होती है। वहां हाजिरी देने पर एक अजीब लुत्फ आता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको करबला शरीफ दिखाए, हम सबको करबला शरीफ दिखाए, नजफ अशरफ दिखाए, बगदाद मौला दिखाए, मदीने मुनव्वरा बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। इधर तो वो हो रहा था, वो मंजर था। उधर 8 जिलहज्जा को लोग जो है अल्लाह अल्लाह काबतुल्लाह शरीफ पर निसार हो रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, इसलिए कि जिलहज्जा की 8 तारीख को मक्के वाले हाजी लोग मक्के से मिना की तरफ जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम हुसैन ने पैदल 25 हज किए थे और ये 26वें हज का मौका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सब लोगों की तवज्जो हज की तरफ है, इमाम हुसैन की तवज्जो आज हज की तरफ नहीं है। इमाम अर्श मकाम अल्लाह अकबर मुकम्मल तौर पर जो है वो करबला जाने का बल्कि कूफा जाने का इरादा कर लेते हैं। सबको पता चल गया, उधर हाजी मिना जा रहे हैं, इधर अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह का शहजादा ताजदार करबला कूफा की तैयारी कर रहे हैं। नाम कूफा का है, जाना करबला है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आते हैं, हुसैन न जाओ, अल्लाह अकबर मुझे डर लगता है, बच्चे को पता है तुम शहीद हो जाओगे, मुझे डर लगता है इस सफर में शहादत न हो जाए, सब्र करता हूं सब्र नहीं आता, आप न जाएं। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, आप न जाएं। कहा नहीं मैंने जाना है। पेशानी चूम कर कहते हैं ऐ शहादत पाने वाले शहीद, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। रोते हुए रुखसत हुए। इब्ने जुबैर कहते हैं न जाओ, अल्लाह अकबर। सब कहते हैं। बिलाखिर जब पता चला हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को कि इमाम निकल चुके हैं मक्कतुल मुकर्रमा से, तो आप जल्दी जल्दी आए। आपके बहनोई भी थे, चचाजाद भाई भी थे, आए और आने के बाद कहा हुसैन वापस चलो। तो इमाम ने उनको कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। लोग इस पे भी शोर करते हैं, सबने समझाया, बड़े जिद्दी थे। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। लोगों को क्या पता ये जिद्दीपन नहीं है, ये जिम्मेदारियों का एहसास है जो आपने सबको नहीं बताया। अपने भाई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को बताया, फरमाया नाना जान ने मुझे ख्वाब में एक हुक्म दिया है, मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं। कहा ख्वाब क्या है? कहा कि मुझे इजाजत नहीं है बताने की, बस मुझे हुक्म है कि मैं उसको पूरा करूं, इजाजत नहीं है। और जब तक मैं हयात रहूंगा ये ख्वाब किसी को नहीं बता। और मुझे अपने बुजुर्गों की तहरीरों से पता चलता है कि वो ख्वाब आपने 2 लोगों को बताया, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और एक सैयदा ज़ैनब पाक, और किसी को नहीं बताया। वो भी आपने करबला में बताया, उतने सफर में नहीं बताया। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम जिलहज्जा की 8 तारीख को निकले और मंजिल ब मंजिल तकरीबन 11 या 14 मंजिलें तय करते हुए मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम अली मकाम 61 हिजरी मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुंचे।
کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے، اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام عالی مقام سے آتی رہی، ملتی رہی، باتیں ہوتی رہی، ساری چیزیں۔ بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا۔ پوری داستان ہے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب پانی بند ہو گیا، ننھے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، چھوٹی عمر کی شہزادیاں بھی ساتھ تھیں۔ 7 سے لے کر کے 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ امام کہتے تھے میں نے بیعت نہیں کرنا، وہ کہتے تھے آپ یزید کی بیعت کرو۔ آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں، کیونکہ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عثمان ذو النورین سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے۔ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ بلال حبشی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت سعد سے، سعید سے، طلحہ سے، زبیر سے۔ یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ۔ اگر اس کو امیر مان لیا جائے، بھئی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، زانی بھی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جواری بھی جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ مجھے بتائیں جب شرابی، جواری اور پاپی لوگ بھی کسی پاپی کو امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول اللہ کا شہزادہ، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کا علم بھی بڑا، آپ کا نسب بھی بڑا، آپ کا حسب بھی بڑا، آپ کا حسن بھی بڑا، آپ کا تقوی بھی بڑا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑی، آپ کی اصل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال۔ ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی طرح یزید کو خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا؟ ہرگز حق نہیں تھا۔ لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ ارے حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر! کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہیں، آج بھی میرا حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ فرق، واپس جانے والے نہیں تھے، لیکن یہ اس کو گفتگو کا انداز کہتے ہیں یا اس کو الزامی جواب بھی کہتے ہیں کہ انسان یہ بتائے کہ یہ کتنے ننگے، یعنی ایکسپوز کرنے کے لیے، انہیں بے نقاب کرنے کے لیے کہ یہ کسی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں پیش فرما۔ میرا آنا منظور نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں روم چلا جاتا ہوں، روم موجودہ ترکی کو کہتے ہیں، یعنی میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی کہ میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں۔ یہ بھی فرمایا، یہ باتیں آپ نے فرمائی۔ یا پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں حالات دیکھوں کہ دو کیا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں مانا۔ ان لوگوں نے، ظالموں نے یہ کہا بیعت کریں یزید کی، کہا میں بیعت تو نہیں کروں کیونکہ میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بالآخر شمر ذیل جوشن نام کا یہ بندہ تھا، اس نے ابن زیاد کو ورگلایا کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ابن سعد تو باتیں کرتے رہتا ہے حسین سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو شمر جو تھا اس کو کہا کہ ایک کام کر، تو جا اور اب جنگ وہ نہیں کرتا تو کر۔ جیسے شمر کربلا میں آیا، امام کی پہلی نظر پڑی تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔
تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کہا کہ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی جس کو سفید داغ، ایک کوڑی چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. یہ وہی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ قاتل امام حسین شمر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر امام نے فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں مجھے خبر دیکھیے آقا نے قاتل بھی بتا دیا تھا کہ یہ سفید داغی کوڑی کتا، اور حضور نے فرمایا کتا فرمایا اس کو. اللہ اکبر. یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ کو خواب میں دکھایا. حضور نے خواب میں اس کو کتے کی شکل میں دیکھا اور فرمایا کہ یہ چتکبرا کتا میری آل کے خون میں منہ ڈبوتا ہے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. پھر اس کا کوئی رشتہ تھا حضرت سیدہ ام البنین سے. یہ ام البنین جو تھی یہ بنو کلب کی ایک خاتون ہے جن کا نام خود بھی فاطمہ ہے، اور یہ مولا علی کی بیوی ہے، بڑے بہادر گھرانے کی خاتون ہیں. تو شمر کا کوئی رشتہ بہت دور کا وہاں سے ملتا تھا. تو اس نے حضرت عباس ابن علی، اسی طرح عبداللہ ابن علی، اسی طرح جعفر ابن علی، محمد ابن علی، یہ شہزادوں کو آواز لگائی اور کہا ام البنین کے جتنے بچے ہیں ہم تمہیں امان دیتے. حضرت غازی عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیری امان پہ بھی لعنت. رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کرے گا اور ہمیں بچائے گا، ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آل رسول کی بے وفائی کے ساتھ ہو. ہمیں کوئی تیری امان نہیں چاہیے، اپنی امان اپنے پاس رکھ. اور اس کے بعد پھر 90 تاریخ کو جنگ چھڑ گئی. امام علی مقام اپنی تلوار پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اور تھوڑی رکھ کر یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی. شور و غل کی آواز آئی تو آپ نے آنکھ کھولی تو غازی مولا عباس قدموں میں بیٹھے ہوئے اور سر کی طرف سیدہ زینب پاک کھڑی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. فرمایا لڑائی تو ہونی ہے، جب تو ہونی ہے، ان سے کہہ دو آج نہ لڑیں، کل لڑیں گے، کل جنگ ہوگی. لڑائی تو ہونی، جنگ تو ہونی ہے. یہ تو میرے خون میں اپنی انگلیوں کو ڈبوئیں گے کیونکہ میرے نانا نے مجھے بتایا. ان سے کہہ دو کل عاشور ہے، 10ویں محرم ہے، اور 10ویں محرم کی یہ مبارک شب ہے. ہم کو عبادت پسند ہے، ہم اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت دے دیں. بہرحال مہلت لے لی. آپ کو بھی کہتا ہوں آج کی یہ شب ہے، اس میں درود پڑھ لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ عبادتیں کر لو، کچھ تلاوتیں کر لو، یہ بھی سنت ہے بزرگوں کی. بہرحال تو میرے امام نے مہلت لے لی، انہوں نے مہلت دے دی، اور ادھر سورج غروب ہوا، ادھر شراب و کباب کا دور چلنے لگا. ادھر میرے امام نے ایک کرسی تھی سیاہ لکڑی کی، اس کرسی پر امام بیٹھ گئے. خیمے میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا. امام پاک نے خطبہ دیا. خطبے میں یہ تھا اللہ کو اس کی تعریف، ساری خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں نبی کی اہل بیت میں پیدا کیا، نبی کے گھر والوں میں ہمیں بنایا. اور پھر اس کے بعد اسی طرح حمد و بیان کرنے کے بعد حضور پہ درود پڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والے وفادار ہیں. الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں شاید ہی کسی کے گھر والوں نے کی ہو. میرے یار جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو. فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک بندہ میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، ایک اونٹ لے اور خاموشی سے چلا جائے. چلے جاؤ، سب چلے جاؤ. بیویوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، گھر والوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹیوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ. وہ میرے اکیلے کے خون کے پیاسے ہیں. جب وہ مجھے دیکھیں گے یہاں تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا. امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں. اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ. لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو. آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے. ہائے ہائے تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے. لیکن کربلا
کیا بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام نے چراغ بجھا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے اور پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی۔ پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا۔ میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو، یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن کوئی جا سکتا ہے مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، اور سب روتے۔ کوئی کھڑے ہو کے کہتا حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا جب تک کہ ہمارے وجود زندہ ہیں آپ کی نالین پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ سب اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ۔ سیدہ شہربانوں نے کہا لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہے، جس سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعائیں دی، سب کو کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر، جیسے صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم شبیہ پیمبر تھے تو ہم سوتے پیمبر بھی نظر آتے تھے۔ ہم سوتے پیمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرح کی تصویر تھے تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ، 18 سال کے کڑیل شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو، اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یہ کس مجاہد کی اذان ہے؟ اللہ اکبر، 18 سال کے کڑیل۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام علی جدہ وعلیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، بالآخر جو وہ عمر سعد اور شمر یہ دونوں بدبخت کہنے لگتے ہیں حسین یہ خطبے کی جگہ نہیں ہے، اب تم اپنی بک بک بند کرو، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ اور ایسے میں عمر سعد جو ہے وہ ایک تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گواہ رہنا لشکر حسین پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ ہائے ہائے، نصیبہ تو دیکھیں باپ کا مرتبہ یہ کہ رسول اللہ پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وقاص لے رہے ہیں اور بیٹے کی حالت کیا، آل رسول پر پہلا تیر وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک ایک لڑا کرتے تھے، بدر میں بھی ایسے ہوا، احد میں بھی ایسے ہوا، ایک طریقہ تھا اس دور کا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پہنچے اور یسار اور سالم یہ غلام تھے ابن زیاد کے، یہ دونوں میدان میں آئے، آپ نے دونوں کو اڑایا اور اس کے بعد بڑی بہت جنگ کی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد حضرت زہیر کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد اسی طرح شہادتیں ہوتی رہی اور سارے آوان و انصار کی شہادت ہوئی۔ ان شہادتوں کے درمیان امام کو بھی لڑنے کے لیے کبھی کبھار جانا پڑا، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ایک
ایک کے بعد ایک سارے آبان و انصار شہید ہو گئے. ان کی شہادتوں کے بعد پھر جب تک، لیکن وہ کتنے پکے وفادار تھے، جب تک کہ آبان و انصار موجود رہے آل رسول کو کسی نے میدان میں جانے نہیں دیا، خود قربان ہوتے رہے، خود ان پر نثار ہوتے رہے. جب پھر اس کے بعد شہزادوں کی باری آئی، اللہ اکبر، امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، اسی طرح سے اللہ اکبر محمد ابن حسن، مختلف مورخین نے نام الگ الگ لکھے ہیں. اس طرح سے امام علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس کے دوسرے بھائی، ایک کا نام عمر ابن علی بھی ہے، اون ابن علی بھی ہے، محمد ابن علی بھی ہے، جعفر ابن علی بھی ہے. اسی طرح امام مسلم کے شہزادے، ان کی شہادتیں بھی. اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اب اصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد گفتگو پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر، ان شہادتوں کے درمیان جب شہادتیں ہو رہی تھی، مولا علی کے کئی بیٹے شہید ہو گئے، بلکہ سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا. امام حسن کے سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا، اور حضرت مسلم کے اور دیگر بزرگوں کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، چند لوگ بچے. ایسے میں حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن، جو امام حسن کی طرح خوبصورت تھے، 19 سال کی عمر تھی، امام کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں چچا، سارے چچا تو چلے گئے، بھائی چلے گئے، ایک کے بعد ایک سب رخصت، مجھے جانے دے. امام نے فرمایا نہیں، تو نے نہیں جانا. اب یہاں پر بہت غور سے سننے کی بات، امام حسین نے پہلی مرتبہ اپنے بھتیجے کو کسی چیز پر نہیں کہا. جس وقت امام نے کہا تو نے نہیں جانا، امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھپھی کے پاس گئے، کہا پھپھی امی آج قاسم یتیم ہو گیا. حالانکہ امام حسن کی شہادت 50 یا 51 ہجری کی ہے، یعنی امام حسن کی جو شہادت ہے اس کو 10 سال بیت گئے، 10 سال بیت چکے امام حسن کی شہادت کو. اور امام قاسم آج کہہ رہے 61 ہجری کی 10ویں محرم کو کہہ رہے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا، اور رو رہے. باپ کی شہادت کے جنازے پر جب روئے تھے، اس کے بعد آج پہلا اتفاق تھا رونے کا. ان 10 سالوں میں کبھی روئے بھی نہیں، کسی حادثے کے تھے، کسی دنیاوی حادثے پہ کبھی روئے بھی نہیں تھے، آج رو رہے ہیں پھپھی امی آج میں یتیم ہوں. سیدہ زینب نے سینے سے لگا کہا میرے لال ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ تم یتیم ہو؟ کہا پھپھی جب سے بابا کی شہادت ہوئی آج تک چچا نے احساس ہونے نہیں دیا کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میرے باپ سے زیادہ پیار دیا، اور آج مجھ سے کہتے ہیں تو نے کربلا میں نہیں جانا، تو میں تو شہید ہوں، میں تو آج یتیم ہو گیا ہوں، مجھے شہادت کی اجازت نہیں. آپ اجازت لے کر دیں کہ میں بھی جاؤں گا. ماں سے کہا آپ اجازت لے کے دیں میں بھی جاؤں گا. کسی کو حوصلہ نہیں، کیا کہیں کیسے کہیں. ایسے میں امام قاسم گھٹنوں کو سر پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں. اچانک کچھ خیال آتا ہے اور بازو کی طرف ہاتھ جاتا ہے، تو کچھ یاد آتا ہے کہ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے میرے بابا نے شہید ہوتے وقت کہا تھا میرے بیٹے قاسم جب تجھے بہت مصیبت آئے، دکھ آئے، غم آئے تو یہ خط میرا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں. جیسی تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے لال میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو آج میدان کربلا میں ہوگا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں فاطمہ کے لال پہ اپنی جان کو قربان کر دے. جیسے یہ خط پڑھا اچھل گئے، مچل گئے. چچا کے پاس آئے، چچا اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ میرے بابا مجھے خود شہادت کی سند دے کر گئے. امام نے پڑھا، رو پڑے. رونے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب میں کیسے روکوں. حمید بن مسلم یہ کوفیوں کے ساتھ آیا، یزیدی لشکر میں آیا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب امامہ باندھ کر اور لباس پہن کر وہ شہزادہ حسن کا میدان میں آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اترا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے اس کی زلفیں کانوں تک تھی، خوبصورت سا چہرہ تھا، اور مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس کے دوسرے پیر کا، جسے ہم الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اس کے بدن پر بھی پیوند تھا اور اس کے امامے پر بھی پیوند تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ تو اس وقت ابن زیاد
کہ بھیجے ہوئے ان گرگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کو بھیجیں. تو عمر سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا. بعض مورخین نے ازرق بھی لکھا ہے اور ارزق بھی لکھا ہے. بہرحال تو اس پہلوان کو کہا، وہ بڑا اونچا تڑنگا مضبوط تھا، اس کو کہا کہ تو جا. اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا. وہ کہا یہ بچہ دکھتا ہے لیکن یہ علی کی اولاد ہے، حسن ابن علی کا بیٹا ہے یہ. بہرحال وہ نہیں گیا، اس نے توہین سمجھی، اپنے بیٹے کو بھیجا. سرکار قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کو بھیجا، اس کے ٹکڑے کیے، تیسرے کو بھیجا. 4 بیٹے کو ایک کے بعد ایک جہنم رسید کیا. جب چاروں اس کے بیٹے کٹ گئے تو اب اس کو غصہ آیا اور مست ہاتھی کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میرے امام کے مقابلے میں آیا. جیسے ہی امام قاسم کے مقابلے میں وہ آیا، امام پر اس نے حملہ کیا. امام قاسم نے اس کو اپنی ڈھال پہ روکا، ڈھال تو ٹوٹ گئی لیکن جو تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تجھے زین کسنا نہیں آتی، گھوڑے کی زین نہیں کس سکتا تو. اور یہ کہا جیسے اس نے نیچے زین دیکھنے کی کوشش کی، ایک بار زور کا کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ منظر دیکھ کر تو حیرانی تھی کہ کیا بہادر ہیں رسول اللہ کے گھر کے شہزادے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. شیر خدا کے شیروں نے یوں دھول چٹائی ان لومڑیوں کو، اور پھر چاروں طرف سے حمید بن مسلم ہی کہتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسن کے چاند کو. اور جب گھیر لیا گیا تو ایسے تیروں کا میہ برسایا گیا، ایسے تیر برسائے گئے کہ زخمی ہو کر کے جب گھوڑے سے حسن کا چاند زمین پر آیا ہے، آواز دی یا اماں، یا اماں، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے. امام اللہ اکبر حمید بن مسلم ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پہ دوڑتا ہے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ قاسم وہ خوبصورت لڑکا، وہ کہتا ہے لڑکا، خوبصورت جوان، وہ کربلا کی ریت پر اپنے پیروں کو زخموں کی وجہ سے رگڑ رہا تھا اور زخموں سے چور تھا، اور اس کے وجود سے خون یوں ٹپکتا تھا جیسے بھیگے ہوئے انسان سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. مولا کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا. امام نے تلوار چلائی اور جب وہاں پہنچے گرد و غبار چھٹا تو تڑپتے ہوئے قاسم کے سرہانے امام یہ کہہ رہے تھے کہ قاسم، تیرے چچا کے دوست تو بہت کم رہ گئے اور تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے. جس نے تجھے شہید کیا ہے وہ کبھی سکون نہ پائے. اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، اتنی دیر میں امام قاسم کے لاشے کو ایسا کچلا ان لوگوں نے کہ جب حسین اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر جا رہے تھے تو لاشا سینے سے لگایا تھا. قاسم کا لاشا امام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور دونوں پیر زمین میں جو وہ گھسیٹتے تھے. اور جس وقت آپ کا لاشا گیا، آپ کی امی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے باپ پہ لگے ہوئے دھبے کو دھو دیا. لوگ کہتے تھے کہ حسن بزدل تھے، لیکن لوگوں کو آج پتا چل گیا کہ حسن کسی بزدل کا نام نہیں تھا. جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو وہ کتنا بہادر ہوگا. ابھی یہی ہو رہا تھا کہ اتنے میں سیدہ زینب کھڑی ہے، لاشا رکھا ہی ہے خیمے میں، لا کر کے لاشا رکھا ہے، سیدہ زینب کھڑی ہے دونوں شہزادوں کو لے کر. بھیا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ پوری عمر کی کمائی ہے، انہیں بھی کربلا میں جائیں. آپ نے سیدہ زینب سے کہا زینب کیا کہتی ہو، یہ چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے میدان میں جائیں گے، یہ اونو محمد، یہ جعفر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے یہ کربلا میں جائیں گے. بھیا انہیں جانے دو. آپ نے فرمایا کہ نہیں بہن یہ بچوں کو میں کیسے جانے دوں. تو کہا اچھا کیا آپ فاطمہ کے نزدیک مجھے سرخرو ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کل اگر امی نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے پر ایسی مصیبت آئی تھی تو انہیں اپنے بچوں کو بچا لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں تم جو چاہے کرو. تو ماں نے کیا کیا، یہ بہن ہے،
بہن کا کردار. سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے بدلائے اور بچوں کے کپڑے بدلانے کے بعد سر پہ امامہ باندھا, چھوٹی چھوٹی تلوار کمر میں لٹکائی اور کہا جاؤ اپنے ماموں کو سلام کرو. جب ماموں کو سلام کیے امام کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. جب کوئی بچہ, کوئی مجاہد, جب کوئی بھی بہادر میدان میں جاتا ہے یا بچے گھر کے باہر جاتے تو ماں کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا جاؤ سلامتی سے واپس آنا. لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے, یہ ثانیہ زہرا ہے. کیا خاتون ہے ثانیہ زہرا بنت علی, نبی کی نواسی. جب شہزادوں کو رخصت کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے, اللہ میرے بچوں کے پیروں میں استقامت عطا فرما تاکہ میں ان کو شہید دیکھ سکوں. علی کی بیٹی اس حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے. مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شہزادے گئے اور بڑے گھمسان کی جنگ کی, اس جنگ میں کئی لوگوں کو قتل کیا, لیکن ایسے میں ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا اور کہا بدنہاد شمر ذل جوشن نے آواز لگائی, حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاشیں. مولا حسین جب دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے تو زینب پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. جب بچوں کو بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی, لیکن جب بچے شہید ہو کر آ رہے تھے وہ صرف ایک ماں تھی. جب بچوں کے لاشیں کو کٹے ہوئے سر, جسم میں سر بھی نہیں تھے, سر کٹے ہوئے تھے, بغیر سر کے دھڑ تھے, جب میرے مولا حسین سینے سے لگا کر جب وہ لاش لا رہے تھے تو اس وقت قریب آ کر کہا, زینب لو اپنے بچوں کو اللہ نے تیرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا. اس وقت سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور تڑپ گئی. اس دن عرض کربلا میں پتہ چلا کہ علی کی بیٹی ہونے کا روپ کیا ہے اور صرف ماں ہونے کا انداز کیا ہے. یہ کیفیت تھی, یہ حالت تھی. ابھی اللہ اکبر, ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں. شہزادی سکینہ کہتی ہے, چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے, آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں, اصغر پیاسے ہیں. چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, پیروں کو سمیٹتے ہیں, دراز کرتے ہیں. چچا میں پیاسا. پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے. 3 دن ہو گئے چچا, کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا, اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا, ان کو سونپا تھا. علم اٹھایا, تلوار لی, ڈھال لی, چلے. آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں, 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت, اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس, ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی, وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی, ماں کو دیکھا نہیں کھولا, بابا کو دیکھا نہیں کھولا, امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے, غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر.
اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے, ان کے بچوں کی خدمت کی, ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے, ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی, اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا, مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے, 4000 کا پہرا تھا, 4000 کا پہرا تھا, 4000 کا پہرا تھا. میرے غازی نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا, کسی کو قتل کیا. گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے. فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے, مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا, پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں. جیسی چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے, امام حسین کی پیاس یاد آ گئی. غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں, ان کے شہزادے پیاسے ہیں, ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں, علی اصغر پیاسے ہیں, اور تو پانی پیے. فوراً پانی چھوڑ دیا. آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں. اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا, گھوڑے پر بیٹھے, ایڑ لگا دی. جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا. غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی, مشکیزہ بھی تھاما, پرچم بھی تھاما, اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا, اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا. علمدار ہے وہ غازی. علم کہتے ہیں جھنڈے کو, علم کہتے ہیں جھنڈے کو, اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے. غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا, اس جھنڈے کو اٹھا لیا, اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی, جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے, تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو. غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے, ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا. غازی نے آواز دی, یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ. پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, اس لیے رو رہے تھے کہ میں آج اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد قمر بنو ہاشم, جان وفا, شان وفا, آبرو وفا, جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے, جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں. امام علی مقام کو آواز لگائی, یا حسینہ میرے آقا حسین میری مدد فرمائے. امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے. علی اکبر نے پوچھا, بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے, فرمایا شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے, اور غازی کی آنکھیں بند تھی. میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی. جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا, اپنے ہاتھوں سے گردوں کو باہر صاف کیا, غازی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد غازی نے مسکرایا. ہائے ہائے کیا حوصلہ ان لوگوں کا, زخموں سے چور ہے, پورا وجود لہو لہان ہے. غازی مسکرا کے کہتے, آقا میری کچھ وصیتیں. کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا, مجھے خیمے میں مت لے جانا, سب کو لے جاتے اٹھا کے, مجھے مت لے جانا. غازی وہ کیوں؟
مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا، اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا، یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے، لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس مسکرا رہے تھے۔ امام نے کہا سب کی مراد کا خیال رکھنے والے، میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے، میری بھی تو ایک آرزو پوری کر دے۔ جی آقا فرمایا، عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا، کبھی مجھے بھیا نہیں کہا۔ میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کے بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ جب بھی کہا کاکا، جب کہتا تھا بھیا کہہ دے، کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے، میں کیسے بھیا کہہ دوں؟ آج آپ بھیا کہہ دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا۔ یہ آخری جملے تھے غازی کے، ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتی ہوئی، ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی، اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں۔ جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں، اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے، حالانکہ بالکل آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے۔ پچھلے سال جب میں کربلا گیا، جب میں کربلا پہنچا تو الحمدللہ مجھے غازی عباس کا روضہ دائیں تھا اور مولا حسین کا روضہ سامنے تھا، اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ غازی کہتے ہیں غازی کا روضہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ مگر اللہ اکبر، کیا محبت تھی غازی پاک میں، کیا محبت تھی غازی پاک میں اور امام حسین میں، کہ جب امام پاک علی جدی علیہ السلام غازی کا لاشا چھوڑ کر
خیمے کی طرف آئے تو ایک ہاتھ کی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھا تھا۔ مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے، تیرے چچا غازی کے جانے سے، میرے غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا پاک نے اللہ اکبر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا خیمے میں تشریف لائے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، یا تو ننھے سے بچے ہیں، یا تو بیویاں ہیں، یا تو پھر دو شہزادے اور ہیں، ایک شہزادہ بے ہوش ہے، چمڑے کے بستر پر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساقی کوثر کے نواسے کے پاس اتنا بھی پانی موجود نہیں کہ اپنے بے ہوش بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر پانی کے چھینٹے دے سکے۔ ساقی کوثر کا وہ نواسا پاس میں پانی بھی موجود نہیں کہ بیٹے کے چہرے پہ چھینٹے دے کر کے ہوش میں لا سکیں۔ ایسے میں میرے امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، ادھر کبھی سیدہ زینب کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بی بی شہر بانو پاک کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے میں کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر چمٹ گئے، 18 سال کی کم و بیش عمر تھی، اور کہا نہیں بابا جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ سننے والے ہیں داستان کربلا سننے والوں، کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر 18 سال کا وہ کڑیل جوان جب اپنے 56 سال کے باپ سے کہتا ہوگا بابا میں جاؤں گا میدان کربل میں، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہوگا، دنیا تاریک نظر آنے لگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، لیکن قربان جس شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں کو تقدس کا جامہ پہنائیں اور دلوں میں مرادیں لے کر کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام کا وہ شہزادہ جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، ہم شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تو مدینے والے علی اکبر مرشد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ تو کریں کتنا خوبصورت ہوگا میرے حسین کا چاند، میرے حسین پاک کا لاڈلا، اتنا خوبصورت بیٹا۔ اس لیے کہ دنیا کہتی ہے کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مولا کا تو سبھی مولا نے لٹا دیا تھا، لیکن ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہے، میں جاؤں گا بابا، مجھے جانے دے بابا، جب تک میں ہوں بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا بابا۔ اللہ اکبر۔ ایسی کوئی ہٹ نہ تھی، ایسی کوئی ضد نہ تھی جو امام نے پوری نہ کی ہو، مگر اللہ اکبر آج امام کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں لٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ مولا نے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آئے، مولا نے فرمایا میرے بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، اور خاص بات مورخین نے لکھی ہے کہ تصویر مصطفیٰ تو تھے ہی تھے، لیکن بولتے بھی تھے حضور کے انداز میں، بولنے کا انداز بھی حضور کا انداز، چلنے کا انداز بھی حضور کا انداز، ہر اعتبار سے تصویر مصطفیٰ تھے۔ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے سے کہا بیٹا جب نانا کی یاد آتی، نانا نے پردہ فرمایا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہاری دادی فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھی۔ سیدہ گئی امام حسن کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھے۔ اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا،
لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے؟ کس میں طاقت ہے؟ قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی؟ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر! جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو یہ عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں۔ رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر! ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا، اور خیبر و جب احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا چند قطرے پانی دے دے۔
اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا طارق تو جا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک علاقے کا صوبے دار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ طارق کو کاٹا، اس کے بچے آئے طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن کی آنکھوں کا تارا، حسین پاک کا لاڈلا، اہل البیت کا چہیتا، ہم شبیہ پیمبر، میرا مرشد، میرا مالک، میرا مولا سرکار علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آواز لگائی یا ابا یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ مولا حسین پاک جوان 18 سال کے کڑیل بیٹے کی طرف جیسے ہی آپ آگے بڑھے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہوئی کہ اس وقت ایک بڑا نیزہ امام علی اکبر کے سینے میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب امام علی مقام ان تک پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر شہادت شہزادہ علی اکبر پوری ہوتی ہے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور پیروں کو زمین پر کربلا کی ریت پہ رگڑ رہے تھے، ہاتھ سینے پر تھے۔ امام پاک جو ہے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچنے کے بعد گرد و غبار کو صاف کیا اور چہرے کو اور پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ جیسے ہی سر انور کو گود میں رکھا، باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پا کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھیں کھولی تو بابا سے کہتے ہیں بابا صرف 2 گھونٹ پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے بابا، بہت شدت کی پیاس ہے بابا۔ اتنے تھک چکے تھے کہ اور سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ مولا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوچو تو صحیح، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا باپ کی گود میں، 56 سال کے باپ کی گود میں آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ اس وقت میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر باہر صبر و شکیب کا مجسمہ، دنیا جسے حسین ابن علی کہتی ہے، زہرا کے
کے دودھ کی برکت تھی، علی کے خون کی برکت تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے، بابا اس کو نکال دے بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیغمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا شیربانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، بیبیاں رو پڑی، سکینہ لپٹتی ہے بھیا تمہیں کیا ہو گیا بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو، ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی، امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے نزع کی کیفیت میں نظر آتے ہیں، سانسیں نکلنے میں دقت ہے، مٹھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں بند کرتے ہیں، کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، اس بچے کی روح نہ نکل جائے۔ دیکھو امام تو نہ جائیں گے مانگنے کے لیے لیکن کچھ کہے نا۔ بی بی زینب پاک نے شہزادہ علی اصغر کو لیا، ہائے ہائے رسول اللہ کے چمن کی وہ ننھی کلی 6 مہینے کا معصوم۔ پوری داستان کربلا میں ہم جہاں جہاں لفظ معصوم کہتے ہیں ہر سال وضاحت کی گئی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جس معنی میں معصوم لکھا ہے اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں، اہل بدعت جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ میرے امام نے جب شہزادے کو سیدہ زینب کی گود میں دیکھا، بہن کیا بات ہے، عرض کیا بھیا دیکھو یہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، کبھی مٹھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو لینے نہیں دیں گے، یہ بچہ لے جاؤ، ہو سکے تو اس بچے کے منہ میں یہ قطرے ڈال دیں، بچہ راحت پا جائے، یہ روتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے، صبر کر سکتے، بچے کی پیاس اسے کون تسلی دے، اسے کون دلاسا دے، بھیا جاؤ نا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرے خاندان کی ریت
مانگنا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ بہن نے کہا امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ چلے جاؤ، بچے کی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے ماں کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، گود میں لیا 6 ماہ کے معصوم کو، آستین کا سہارا دے کر، آستین کا سایہ کر کے دھوپ سے بچایا اور پیدل ان کی طرف بڑھے۔ ظالموں نے باتیں شروع کی، حسین اس انداز سے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، مولا پہنچے، پہنچنے کے بعد کا دیکھو اگر تمہاری نظر میں مجرم ہے تو ہم ہیں، کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ معصوم نے کیا کیا؟ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، چند قطرے پلا دو، ساقی کوثر کا نواسا کل تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر دے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے۔ ظالم شمر نے کہا حسین سنا ہے تمہارے خیمے میں بچے بہت ہیں، ابھی ایک کو پانی دیں گے، ایک کے بعد ایک دوسروں کو لاتے جاؤ گے، اس لیے پانی نہیں دیا جائے گا۔ ایک ظالم نے کہا ارے سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ ایک ظالم نے کہا دیکھ حسین کیسے لہریں لے رہا ہے، کیسے موجیں مار رہا ہے فرات، ایک قطرہ بھی تجھے اور تیری اولاد کو پینے نہیں دیں گے، ایسے ہی پیاسے مرو گے ترس ترس کر۔ میرے امام نے کہا یا اللہ اس ظالم کو تو سزا دے، یہ مجھے پیاسا مرنے کی بات کرتا ہے، تو اسے پیاسا موت عطا کرنا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اللہ پاک نے اس کو پیاسے ہی موت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے امام یہ باتیں کرتے رہے، ایسے میں عمر سعد نے اور شمر نے حرملہ بن کاہل اس بدبخت کو اشارہ کیا کہ حسین کو اپنے بچے کی پیاس کا بڑا خیال ہے، 6 مہینے کا ننھا معصوم۔ میرے بھائیوں اندازہ تو کرو امام حسین کی گود میں ہے اور اشارہ ہوتا ہے حرملہ کو، حرملہ تیر چلا دے تاکہ بچے کا رونا ختم ہو جائے۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں وہ تیر چلایا گیا، اور علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ تیر چلا۔ اللہ اکبر، حرملہ بدبخت نے کہا حسین بچے کے رونے کا تجھے بڑا درد ہے، بڑا قلق ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہ روئے گا۔ اللہ اکبر، حرملہ ظالم نے تیر چلایا، 6 مہینے کا معصوم، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا جو رو رہا تھا، حلق پہ تیر چلا، اور جب حلق پہ تیر چلا تو اس ننھے سے شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکلا، اور امام چونکہ گود میں یوں لیے ہوئے تھے تو حلق سے چیر پار ہوتے ہوئے امام کے بازو میں گھس گیا۔ سوچو یہ کربلا ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے۔ اسماعیل امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، 6 ماہ کا معصوم، اچانک باپ کی گود میں اس نور کے پتلے نے جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز آئی، اور وہ کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ امام نے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا، تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے جوان کے سینے سے مولا حسین پاک نے نیزہ نکالا، اور اب 6 مہینے کے معصوم کے حلق سے تیر، جیسے ہی تیر نکالا ایسی پھوار نکلی کہ امام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ پھر میرے مولا نے سوچا نہ آسمان کی طرف اچھال سکتا نہ زمین کی طرف، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن حسین میدان محشر میں داور محشر کی بارگاہ میں اسی شان سے آئے گا کہ علی اصغر کا خون اس کے وجود پر لگا ہوگا، اور اس کے بعد شہزادہ علی اصغر کو اسی حالت میں لے کر
خیمے کی طرف چلے۔ بیویوں نے کہا بی بی بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی، بی بی شاید ان ظالموں نے ترس کھا کے پانی دے دی۔ جیسی بڑھ کر سیدہ شہربانوں نے ہاتھ بڑھائے، بی بی لیلا تو آگے بڑھی تو سیدہ شہربانوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کتنے بھی ظالم ہیں مگر بچوں پہ رحم تو کوئی بھی کرتا ہے، بچہ نہیں روتا اس کا مطلب دے دیا نا انہوں نے پانی۔ میرے مولا نے کہا ہاں میرے بچے کو پانی تو ملا مگر الحمدللہ ظالم کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نانا جان نے ساقی کوثر نے اسے سیراب کر دیا۔ بچے کی شہادت پر، اس ننھے معصوم کی شہادت پر کوہرام مچ گئے۔ ظالموں نے 6 مہینے کے ننھے کو نہیں چھوڑا۔ ابھی علی اصغر کا جھولا سونا ہوا تھا، فاطمہ الزہرا کی گود اجڑ گئی تھی، خیمے کھچکچا رہے تھے، گچگچا رہے تھے، اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، ننھا سا شہزادہ تک شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین اکیلے بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اٹھتے اٹھا نہیں جاتا، ابھی آنسو بہاتے ہیں، آنسو سوکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی شہادت امام علی اصغر ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں امام نے کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو کیا دیکھا، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے وہ آیا اور امام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ امام نے جو ہے توجہ فرمائی، اب کون سی نئی مصیبت آتی ہے۔ گھوڑ سوار تیزی سے آگے آیا، آنے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا امام میں جو ہے حج کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہو کر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو صبح و شام مدینہ منورہ کی بہاروں میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب روضہ رسول پہ جاتا، ایک ننھی شہزادی جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر روضہ رسول کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگتا جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ وہ روز آتی، روز جاتی، روز آتی، روز جاتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ سمیٹ کر اس شہزادی سے پوچھا شہزادی تو کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے اور تیرا وقار تیرے کسی بہت بڑے مربی کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تیرے چادر کے پیون بتاتے ہیں کہ تو غربت کا بھی شکار ہے۔ اس شہزادی نے کہا ہاں مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ کون ہے شہزادی آپ؟ میرا نام سغرا فاطمہ ہے، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ ہاں شہزادی آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا میں قاصد کے انتظار میں ہوں، میرے بابا کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب جا رہے تھے میں بہت بیمار تھی، میری بیماری کی کیفیت تھی، اس لیے میرے بابا مجھے ساتھ نہیں لے گئے اور کہا بیٹی حال اور احوال لکھیں گے اور جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو تمہیں علی اکبر کو بھیج کر اپنے پاس بلا لیں گے، بس اسی کا انتظار ہے اور نہ کوئی نامہ بر آتا ہے نہ کوئی نامہ آتا ہے، بس انتظار کرتی ہوں اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ سنا ہے مکے میں تھے، مکے سے کوفہ گئے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے؟ بی بی میں محب اہل بیت ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے؟ ایک کام کریں، اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو میرا ایک خط میرے بابا کو پہنچا دینا، اور میں ایک خط لایا ہوں اور خط کے ساتھ اس شہزادی نے کچھ کھلونے دیے ہیں، کچھ کپڑے دیے ہیں اور کہا ہے کہ میرا ایک بھیا ہے بہت ننھا سا ہے، جب نکلا تھا تو مہینے بھر کا تھا، اب 6 مہینے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں گا، میں نے کچھ کپڑے سلے ہیں اس کے، یہ کپڑے اس کو پہنچا دینا، علی اصغر کو اس کے کھلونے پہنچا دینا، اب بابا کو خط پہنچا دینا، اور دیکھو میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ زیور لے لو، یہ بابا زیور دے کر گئے تھے، انعام کے طور پہ یہ زیور رکھ لو، یہ چند برتن گھر کے وہ بھی رکھ لو، لیکن خط میرا پہنچا دینا۔ میں نے کہا بی بی آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا، اس کا شکریہ، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، قیامت کے دن اپنی دادی سیدہ فاطمہ سے میری سفارش کر دینا، میرے لیے کافی ہے، میں تمہارے بابا کا خط تمہارے بابا تک تمہارا خط پہنچا دوں گا۔ یہ خط ہے، جب
وہ گٹھری کپڑوں کی کھلی علی اصغر کے کپڑے تھے، کھلونے تھے۔ اب تو علی اصغر تھے بھی نہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سارے تحفے تحائف آئے تھے۔ علی اصغر کے کپڑوں کو دیکھ کر چیخیں نکلی، خیمے میں پھر ایک آہو بکا کا ماحول تھا، اور وہ خط جب دیکھا تو اس میں کیا تھا؟ شکوے تھے، شکایتیں تھیں، امیوں سے ناراض ہوں۔ نہ امیوں نے خط لکھا، علی اکبر جب تم لوٹ کر آؤ گے میں تم سے بات نہ کروں گی، کیونکہ تم مجھے لینے آنے والے تھے، تم لینے بھی نہ آئے۔ کسے پتا تھا سغرا کہ جس سے بات نہ کر کے تم روٹھ رہی ہو، اب تو وہ علی اکبر رہا بھی نہیں۔ اب ایک قاسم کے نام شکایت ہے، بابا کے نام شکایت ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، بالآخر قاصد رخصت کیا گیا، وہ کوفہ جا رہا تھا، چلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی رک گیا، بعد میں وہ شہید بھی ہوا۔ بہرحال پھر میرے امام نے قبائے مصری نکالی، اور مصری قبا نکال کر اس کو زیبتن کیا۔ زیبتن کرنے کے بعد نانا کا امامہ باندھا، کپڑے بدلے، جعفر طیار کا پٹکا باندھا، ذوالفقار حیدری لی۔ ایسے میں امام زین العابدین کی آنکھیں کھل گئی۔ بابا کہاں جائے؟ میدان میں بیٹا اپنی ذمہ داری پوری کرنے جائے۔ اچھا میں جاؤں گا۔ نہیں بیٹا تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو آل رسول کی امانت کو، نبی کے گھر کی ان بیٹیوں کو مدینے تک کون لے کر جائے؟ لٹا ہوا قافلہ کون لے جائے گا؟ اب بیویاں حسرت سے تک رہی ہے، بے وگی قریب ہے، یتیمی 2 قدم پر ہے، شہزادیاں یتیم ہونے والی ہے، زین العابدین یتیم ہونے والے ہیں، ہائے ہائے بیویاں بیوہ ہونے والی ہے۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں میری بہن رونا نہیں، سینہ نہیں پیٹنا، بال نہیں نوچنا، اور دیکھو جب واپس مدینے جانا تو میرے نانا کو میرا سلام نانا کو میرا سلام کہنا، اور نانا کو بتانا نانا جس حسین سے آپ نے امیدیں باندھی تھی حسین نے آپ کی امیدوں کو پورا کیا۔ وصیتیں کی، امام زین العابدین کو سینے لگایا، کچھ وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھ کر جب امام میدان کی طرف جانے لگے تو اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ کربلا کا میدان اب آخری شہادت کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے تیار ہے۔ سیدہ کا لال پوری سج دھج کر آب و تاب کے ساتھ میدان کربل میں آتا ہے، اور میرے امام نے ذوالفقار حیدری کو جب کربلا کی اس میدان کے اندر لہرایا تو ظالموں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پیچھے کو ہٹنے لگے۔ میرے امام نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد میرے امام نے ان کو پھر کہا مجھے پہچانو، میرے نسب کو پہچانو، دیکھو یزید فاسق و فاجر ہے، یعنی کہ آپ نے ساری چیزیں کھول کر کے رکھ دی، مگر وہ ظالم نہ مانے۔ بالآخر امام علی مقام نے تلواریں چلانا شروع کی، ہزاروں کے لشکر سے نڈھال امام جو صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ میرے بھائی جسم کے زخموں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میرے امام نے تو دل پر اللہ اکبر ہزاروں زخم برداشت کیے، بیٹوں کا، بھتیجوں کا، بھائیوں کا، اور اب خود کی باری ہے۔ امام لڑتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، پشتوں کے کشتے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیاسے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کا لال ان بدلیوں کے گھیراؤ میں آ گیا، اور جیسے ہی گھیراؤ میں آئے اللہ اللہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں تیر اتنے جسم میں لگے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس ظالم نے ایک نیزے کا وار
پیشانی پر کیا، وہ پیشانی جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر نیزہ لگا۔ میرے امام نے نیزے کو کھینچ کر کے پھینکا، لیکن خون کی ایسی پھوار نکلی، اللہ اکبر، امام پر گشی آ گئی، اور گشی آنے کے بعد امام اپنی سواری سے اللہ اکبر نیچے کی طرف آئے۔ جیسے ہی میرے امام اپنی سواری سے نیچے کی طرف آئے، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، عرش دہل گیا ہوگا، کعبے کی دیواریں دہل گئی ہوگی، اور امام نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ امام نے اللہ اکبر جلدی سے نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور جیسے ہی گردن کو، پیشانی کو آپ نے زمین کی طرف مائل کیا، یعنی سجدے کی حالت میں کیا، عین سجدے کی حالت میں شمر نے انتظار کیے بغیر میرے امام پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امام کی گردن کو حالت سجدہ میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں، ادھر آپ کا شہادت کا جام نوش کرنا تھا، اللہ اکبر، ادھر آسمان پر سورج چھپ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، دن میں رات کا سما ہو گیا، آسمان سے خون کی برسات ہونے لگی، یہ کیفیت ہوئی، اللہ اکبر، ظالم سنگ دلوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، امام پاک کے جسم سے انہوں نے انگوٹھی لے لی، تلوار لے لی، کپڑے تک نکال لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، امر سعد ظالم نے کہا، کون ہے جو حسین کے اس وجود پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اکبر، بی بی زینب پاک نے جیسے ہی دیکھا، شہربانو پاک نے دیکھا امام شہید ہو گئے، چیخیں نکلنے لگی، اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو گئی، سالار قافلہ بے سہارا چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید سجاد بستر پر، بیمار بستر پر پڑے ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ناپاک آواز گونجتی ہے، کون ہے جو حسین کے لاشے کو کچل دے؟ 10 گھوڑ سوار نکلے، اور میرے امام کے جسم سے لباس کو اتار کر کے 10 گھوڑوں نے ایک ساتھ، 10 گھوڑ سواروں نے ایک ساتھ امام عالی مقام کے وجود ناز کو کچلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے، وہ خیمے کی طرف بڑھے، اللہ اکبر، خیمے لوٹ لیے، حتیٰ کہ بیویوں کے زیور بھی لوٹ لیے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا، خبردار، ناپاکو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم زیور خود اتار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیویوں نے زیور اتار کر کے دے دیے، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر، خیمے تک جلا دیے گئے، ننھے معصوم کا جھولا تک چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں، میرا زین العابدین، میرا علی ابن حسین چمڑے کے بستر پہ تھا، وہ بستر تک نیچے سے کھینچ کر کے لے کر کے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے، خیمے جل رہے تھے، بیویاں سب باہر آ گئی، چادریں چھینی گئی ہے، زیورات چھین لیے گئے۔ سیدہ سکینہ کے متعلق لکھا گیا کہ ننھی سی 7 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، فرمایا میں حسین کی یتیم ہوں، تو سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کان کی بالیاں کوئی اور نہ اتار لے، ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ اللہ اکبر، کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا، چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا، بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا،
मगर मेरे भाइयों हैरत है इस पर, असर का वक्त आया, उन्होंने असर भी पढ़ी उसी हालत में, मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी पढ़ी उसी हालत में, इशा का वक्त आया, इशा भी पढ़ी उसी हालत में, उनकी नमाजें नहीं छूटी, उन बीवियों की नमाजें उस हालत में भी नहीं छूटी। और जब रात आई उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं, मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो बताया मैं आपको क्या बताऊं, जो करबला हमें बताई गई है वो तो बयान से बाहर है, जो लिखा है लिखने वालों ने वो भी बयान से बाहर है। बस मुख्तसर करते हुए और गुफ्तगू को एंड करते हुए बयान करूं, अल्लाह अकबर, जब रात का सन्नाटा था, फुरात की मौजों की आवाज़ उठती थी, दरिंदों के चिंगाड़ने की आवाज़, हाय हाय, जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है नमाज में, आज वो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बिन चादरों के बेसरो सामानी के आलम में थी, बच्चे बेहोश हो रहे थे, ये कैफियत थी, पता नहीं वो रात कैसे गुजरी। तो सुबह के वक्त ये हुआ कि सबके हाथ कस दिए गए, नर्म नाजुक हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, हाथों को रस्सियों से बांध दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोंक डाल दिया, बीमार अब चौथा दिन निकला, गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कटी हुई लाश, ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद अल्लाह अकबर, जब काफिला निकलने लगा, इब्ने जियाद के हुक्म पर इब्ने साद और शिमर ने जो उसके मकतूल थे उनका जनाजा पड़ा, और इमाम हुसैन और उनकी लाशें ऐसी ही रही, बिखरी पड़ी रही, और वो निकल करके दफन करके निकल के चले गए। इन्हें कोई दफन करने, वारिसे रसूल को कोई दफन करने वाला न, महबूब खुदा के महबूब को कोई कफन देने वाला न था। दीन की हिफाजत का सिला ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की हिफाजत का सिला ये। लोग समझते थे मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है सच्चे दिल से, खुदा की राह में लुटता है, लुटाता है, क्या शान मिलती है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ालिमों हमारी कुछ नहीं सुनते, इतना तो आखिर में हमें लाशों के करीब से ले चलो, ताकि चलते चलते कटी हुई लाशों को तो देख लें। सैयदा ज़ैनब जब कटी हुई लाशों पर आई, हाथ में हथकड़ियाँ थी, और बीबियाँ 3-3 लोग एक एक ऊँट पे बांध कर डाले गए थे, बच्चों के साथ बड़ों को, बड़ों के साथ बच्चों। जालिमों ने ये इसलिए किया था ताकि बच्चे अगर झुकें तो बड़ों को तकलीफ, बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ। सैयदा ज़ैनब पाक जब कटी पिटी लाशों पर आई तो मदीने की तरफ रुख किया और निदा की, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद और सलाम हो। आप भी जरा मदीने से करबला आए ना, और अपने नवासे का ये मंजर देखे ना, जिस हुसैन को आप चूमते थे, चूसते थे, कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते थे, आज उसकी लाश इस रेगजार पे कटी पिटी पड़ी हुई, बिखरी हुई है। आज इसको कोई कफन देने वाला नहीं, आज इस पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन की खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटियों की खबर लीजिए। मुअर्रिख लिखता है, सैयदा ज़ैनब ने जब ये बात कही, दोस्त और दुश्मन कोई न था जो सैयदा की बात सुन के रो न पड़ा हो। जब ये काफिला चला कूफा की तरफ, बस आखिरी बात के तौर पर ये बात पढ़ रहा हूँ, करबला से काफिला चला, चलने के बाद जैसे ही कूफा के करीब पहुँचा, रात का वक्त था, वो लोग खैमा लगा करके अपने खैमों में सो रहे थे। खुले मैदान में अहले बैत का काफिला पड़ा हुआ था। सैयदा ज़ैनब पाक, सकीना पाक एक साथ बंधी हुई थी। फुप्पी भतीजी को तसल्ली दे रही थी। सकीना पूछती थी, फुप्पी अम्मा
کیا یہ رسیوں کے جو ہاتھ سے رسیاں بندھی ہے اب یہ کبھی نہیں کھلے گی؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کوئی آنے والا آیا اندھیرے میں اور آ کر کے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا، اس کو علامہ ارشد القادری علیہ السلام نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے، آل رسول کو سلام ہو۔ بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے، بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں، اور میں نے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہو۔ بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی روز رات کو آتی ہوں، کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا۔ آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہو آل رسول ہو، خاص لوگ ہو، یہ کھانا لو۔ سیدہ کا نام آیا، سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ زینب پاک بڑی حوصلے والی خاتون تھی، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، فرمایا اچھا فاطمہ نے کہا تھا کیا دعا کریں، دعا کیا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی جب میں سیدہ کی خدمت کرتی تھی، سیدہ کی گود میں ایک بیٹی تھی، اور وہ صورت میں بالکل سیدہ کی ہم شبیہ تھی، اس کا نام زینب تھا۔ اللہ کے دیے سے میرے پاس سب ہے، بس ایک تمنا ہے۔ بی بی زہرا کو دیکھے نصف صدی سے زیادہ بیت گئی، اب میں ایک مرتبہ زہرا کی اس نشانی کو دیکھنا چاہتی ہوں، زینب کو مل لوں، مرنے سے بڈھی ہو گئی ہوں، مرنے سے پہلے زینب کو مل لوں۔ اور ایک شہزادہ تھا جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، بڑا خوبصورت تھا وہ شہزادہ، اس کا نام حسین تھا، ایک بار حسین کو دیکھ لو، یہ کھا لو اور دعا کر دو، ایک بار میرا حسین مجھے دکھ جائے، اور ایک بار شہزادی زینب جو ثانی زہرا تھی اس کی زیارت ہو جائے، بس میری مراد پوری ہو جائے۔ تب سیدہ زینب نے کہا ہماری دعا سے پہلے تیری مراد پوری ہو گئی، یہ جو تو ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں پیڑیاں دیکھ رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، جس ثانی زہرا زینب کو دیکھنا چاہتی وہی زینب ہے، اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر۔ اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑی، اور جب گر پڑی تو کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اضافہ اور ہو گیا۔